اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. بزرگوں اور دوستوں جو میری آواز سن رہے ہیں وہ اس بات پر غور کریں کہ آج کی رات بڑی متبرک رات ہے. آج کی رات برات کی رات ہے, گناہوں سے چھٹکارے کی رات ہے. آج کی رات عبادتوں کی رات ہے. آج کی رات دعاؤں کی رات ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنا, 3 مرتبہ یاسین شریف پڑھنا, دعائے شعبانی پڑھنا, اور اس کے بعد پھر یہ عمل کرنا کہ آپ دعائیں کرنا اللہ کی بارگاہ میں, اور اس امید کے ساتھ کرنا کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول کرے گا, اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو سن رہا ہے. آپ یہ سمجھتے ہوئے کریں گے تو انشاءاللہ المستعان. اور پھر وہ لوگ جو زانی ہے, چوری ہے اور شرابی ہے, رشتوں کو منقطع کرنے والے ہیں, جادوگر ہے, کاہن ہے, ان کی دعائیں اس وقت تک قبول نہیں ہوں گی جب تک کہ وہ سچے دل سے توبہ نہ کریں. توبہ کرنے کا مقصد یہ کہ پلٹنا, یعنی جو کام ہو سرزد ہوا ہے اس کام سے پھر آئندہ نہیں کرنے کا اقرار کرنا. تو اس معاملے کے اندر اگر ان کے گناہ سمندر کے جھاگ کے مماثل ہو یا ذروں کے مطابق ہو تب بھی اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا, اس لیے کہ وہ رحیم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آج کی رات یہ ہوا کہ آپ اپنے گھر سے نکلے, جنت البقیع گئے. جنت البقیع کے تمام یعنی ان لوگوں کے لیے جو مدفن ہیں اور کے ان لوگوں کے لیے دعائیں کیے. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ, کیا اللہ کے نبی اور اللہ کیا تمہارے ساتھ اس قسم کے برتاؤ کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی, میں اسی خیال میں تھی. یہ معاملہ تو ہوا. کہا کہ جبریل امین آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی آسمان کی طرف سر اقدس اٹھائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کیا کہ جنت کے تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں, اور پھر تمام ملائکہ دعا کر رہے ہیں کہ جو نماز پڑھ رہا ہے, جو رکعت کر جو رکوع کر رہا ہے, جو سجدہ کر رہا ہے, جو دعائیں کر رہا ہے, ان لوگوں کے لیے تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں. اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آج کی رات حبیل بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے مماثل لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا دے گا اور جنت میں داخل کرے گا. یہ اس کا وعدہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لو, اپنے عمر درازی کے لیے دعا کرو, صحت کے لیے دعا کرو, رزق میں وسعت کے لیے دعا کرو. یہ تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں وہ تمام کے تمام بتلا دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی حضرت عمر کے تعلق سے کہ اے اللہ دونوں عمروں میں سے ایک عمر کو مسلمان بنا اور اسلام کو تقویت دے. چنانچہ یہ خوش نصیبی حضرت عمر بن خطاب کے مقدر میں آئی اور وہ داخل اسلام ہوئے. اس انداز سے تاریخ اسلام میں ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں جن کے اندر سے آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کرے گا. چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو عبد الاسد کے سردار ہیں. جنگ خندق میں آپ کی رگیں اکھل کٹ گئی, خون بہت زیادہ بہنے لگا. تو انہوں نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی کہ پروردگارہ اگر قریش سے جنگ باقی ہے تو مجھے زندہ رکھ, اور اگر قریش سے جنگ ختم ہو گئی ہے تو اسی میں مجھے شہادت دے دے, یعنی اپنے زخم کی طرف بتاتے ہوئے. چنانچہ اور لیکن مرنے سے پہلے بنو قریظہ سے میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر. بنو قریظہ والے یعنی وہ یہودی قبائل جو 3 تھے, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا تھا, ایک تھا بنو خلیقہ, دوسرا بنو نذیر, تیسرا بنو قریظہ. یہ بنو قریظہ والے جب وہاں پر تھے, یہ دونوں کو تو جلا وطن کر لیے تھے, تو ان لوگوں نے عین حالت جنگ میں یعنی مسلمانوں کو کچھ دھوکہ دینے کی واسطے کوشش کی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفود کو بھیجا تھا جس کے اندر حضرت سعد بن معاذ تھے, سعد بن عبادہ تھے, عبداللہ بن رواحہ تھے. یہ لوگ اس وقت وہاں پر پہنچے تو اس نے کہا کہ کیا معاہدہ ہے, کس سے معاہدہ ہے, اس انداز سے وہ بات کیا. تو اسی لیے آپ نے دعا کی کہ بنو قریظہ سے میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر. اور پھر معاملہ یہ ہوا کہ بنو قریظہ کا جس وقت محاصرہ کر دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کو بھیجیے تاکہ ہم مشورہ کریں. حضرت ابو لبابہ کو بھیجا گیا. تو ابو لبابہ کے سامنے عورتیں بچے اس انداز سے چیخنے چنگانے لگے, ان کا دل اپج گیا. پوچھا کہ اگر ہم ہتھیار ڈال دیں تو اللہ کے وسلم ہمارے ساتھ کیا عمل کریں گے؟ بنو قریظہ نے غیر ارادی طور پر کہا کہ تمہاری گردنیں اڑا دیں گے. فوراً معاذ خیال آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں اور میں اس کا جواب دے دوں, یہ کیسے مناسب ہوگا, کیسی میرے سے غلطی سرزد ہوگی. چنانچہ دوسرے راستے سے آتے ہوئے مسجد نبوی میں ایک ستون سے اپنے آپ کو باندھ دیا.
وہ استوان ابو لبابہ آج بھی کہلاتا ہے، جہاں پر حاجی لوگ 2 رکعت نماز ادا کر کے بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اب یہ معاملہ ہوا تو اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بنو قریظہ والوں سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں تو کہا کہ حضرت سعد بن معاذ جو قبیلہ بنو عبداللہ الشل کے سردار ہیں، وہ جو بھی ہمارے تعلق سے فیصلہ کریں گے ہم کو قبول ہے۔ چنانچہ معاملہ یہ ہوا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو مسجد نبوی میں، جن کے لیے ایک ٹینٹ لگوایا گیا تھا، رفیدہ اسلمی نامی ایک عورت ان کی جراحی کے کام کیا کرتی تھی، جب بلایا گیا تو اس وقت وہ آنے کے بعد اپنے گدھے میں بیٹھ کر آ گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اٹھو اپنے سردار کا استقبال کرو۔ یہ پہلا موقع ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ کہا کہ اٹھو اور اپنے سردار کا استقبال کرو۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ عجمیوں کا طریقہ ہے، یعنی اٹھ کر استقبال کرنا، کسی کے نفس کو موٹا کرنا اس انداز سے، لیکن ایک مرتبہ ایسا بھی آیا تو پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی کیا مجھے حکم بنایا گیا ہے؟ حضرت صاحب نے سوال کیا، کہا کہ ہاں تم کو حکم بنایا گیا۔ کہا کہ جو چاہے فیصلہ کر سکتا ہوں؟ کہا کہ ہاں جو چاہے فیصلہ کر سکتا ہوں۔ اپنے قبیلے والوں کی طرف پلٹ کے کہا اگر میں کوئی فیصلہ اگر ایسا کر دوں تو تمہارے چہرے پہ کہیں شکن تو نہیں آئے گی، کہیں چہرے آپ کے سکڑ تو نہیں جائیں گے؟ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ ہمارے سردار ہیں، جو چاہے فیصلہ کیجیے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت سعد بن معاذ نے اپنا فیصلہ سنایا، اے اللہ کے نبی یہ جتنے جنگجو ہیں یہ تمام کے تمام ختم کر دیے جائے، جتنے بچے ہیں ان کو غلام بنا دیا جائے، جتنی عورتیں ہیں ان کو غلام بنا دیا جائے۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کی۔ اور ایک واقعہ اس انداز سے تو، لیکن بنو قریظہ کی آنکھوں سے جب ٹھنڈا کرنے کی بات آئی تو کہا کہ ان لوگوں کو تو ختم کر دیا جائے۔ تو حضرت سعد بن معاذ کی وہ دعائیں پوری کی طور پر مکمل ہوئی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے غزوہ خندق کے بعد یہ نکلا تھا اب دشمن ہم پر کبھی حملہ کرنے کی سوچ نہیں سکتا، ہم بڑھ کر ان کو اپنے تلواروں پر لیں گے۔ اس انداز سے آپ نے فرمایا تھا، یہ دعائیں مکمل اس انداز سے ہوئی۔ حضرت عاصم بن ثابت اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ پروردگارہ جب سے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر ایمان لایا کسی کافر اور مشرک کو چھوا نہیں، میرے جسم کی حفاظت تو تیرے ذمہ ہے۔ معاملہ دراصل یہ ہوا تھا، یہ خالد بن سفیان الحضری نام کا ایک شخص آیا، اور وہ جب مدینہ منورہ میں آیا تو بنو عبدالدار میں بہت زیادہ لوگ یعنی رونے لگے، تو یہ پہنچا معاملہ معلوم کرنے کے لیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ علم بردار لوگ یعنی علم کو سنبھالنے والے، جھنڈے کو اٹھانے والے 22 آدمی غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کے ہاتھ ختم ہوئے تھے۔ تو وہاں پر ایک آؤ بکا تھی، تو چنانچہ وہ خالد بن سفیان الحضری جب یہ بات ہوئی تو سلافہ نے کہا میں اس شخص کو 100 انعام میں اونٹ دوں گی اور اس کے کاسے سر میں شراب پیوں گی۔ چنانچہ وہ عاصم بن ثابت تھے اور ان کے تعلق سے نشاندہی کی، انہیں زندہ یا مردہ اگر میرے پاس آئے تو میں 100 اونٹ لوں گی اور ان کے کاسے سر میں شراب پیوں گی۔ چنانچہ سفیان بن خالد الحضری یہ ارادہ کرتے ہوئے یہاں سے نکل کر ازل اور خارا کے کچھ لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے اور بھیجتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس کچھ معلمین کی ضرورت ہے، آپ ہمارے پاس معلمین کو بھیجا دیجیے تاکہ تبلیغ کر سکے اسلام کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آدمیوں کو ان کے ساتھ بھیجا، یہ مرسد ابن مرسد کو بھیجا، عبداللہ بن طارق کو بھیجا، زید بن دستان کو بھیجا، خبیب بن عدی کو بھیجا۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جتھے کو جب بھیجا تو رجی کے مقام پر یہ تمام دشمن آپ پہ اس انداز سے حملہ ہو رہے، اور حضرت عاصم بن ثابت کو تو ان لوگوں نے تو شہید کر دیا، لیکن جب سر نکالنے کے لیے گئے تو اس وقت شہید کی مکھیاں آ گئی، اور شہید کی مکھیوں کا یعنی رات میں چلی جائیں گی اور اس کے بعد ہم سر نکال لیں گے اور جا کر سلافہ سے 100 اونٹ انعام ملیں گے، یہ خیال تھا ان کا۔ لیکن رات میں اللہ تعالیٰ نے اتنا مہ برسایا کہ وہ لاش سمندر میں چلی گئی۔ چونکہ سلافہ کو وہ لاش نہیں ملی اس لیے اسے کہا نہ تو میری ختم پوری ہو سکتی ہے نہ تو میں تم کو اونٹ لے سکتی۔ اس انداز سے معاملہ ختم ہوا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، معاملہ یہ کہ مسلمان اگر سچے دل سے توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، تو اللہ کی ذات سے یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو سن رہا ہے، تو اللہ بے شک ان کی دعاؤں کو سنے گا اور ان کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ آج کی رات کا یہ پیغام ہے کہ آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیے کہ آج کی رات دعائیں کریں، آج اپنے آپ کو دوسرے شکلوں میں ادھر ادھر نہ ڈالیں، بلکہ صاف دلی کے ساتھ عبادت الہی میں لگا رہے
تو یہی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ آج کا ہمارا یہ پیغام ہے، اللہ کرے کہ ہماری بات آپ لوگوں کے کانوں تک آئے اور اس کو آپ قبول کرنے والے بن جائے۔ بارگاہ خداوند میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو مقبول کرے۔